بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، وہ فرما رہے تھے، من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال، عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم، جو بندہ مر جائے اور وہ یہ جانتا ہو، جاننے سے یہاں پر مراد دل سے مانتا ہو، صرف جاننا مراد نہیں، اگر جانتے ہو تو کفار اور مشرکین بھی جانتے تھے، اور دل سے یہ مانتا ہو کہ اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اس سے دخول اخروی مراد ہے، یعنی بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوگا. اس کی تشریح بعد میں کریں گے انشاءاللہ. رواہ مسلم. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتان موجبتان، دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دیتی ہیں. قال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مل موجبتان، وہ دو واجب کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ قال، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو مر جائے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر، اور ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر بھی اس جماعت میں موجود تھے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی چلے گئے. فابطأ علینا، تو آنے میں دیر کر دی، یعنی واپس آنے میں دیر کر دی. وخشینا ان یقتطع دوننا، اور ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا کہ ان یقتطع دوننا، کہ وہ ہم سے دور ہے. ڈر اس بات کا محسوس ہونے لگا کہ وہ ہم سے دور ہے، کہ کسی دشمن نے اس پر حملہ نہ کر دیا ہو یا ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. وفزعنا، تو ہم ڈر گئے. فقمنا، بس ہم کھڑے ہو گئے. فکنت، یعنی تمام جماعت کھڑی ہو گئی اس ڈر اور کی محسوس کرنے کی وجہ سے. فکنت اول من فزع، میں پہلا وہ شخص تھا جس نے وہ ڈر محسوس کیا. فخرجت، تو میں نکلا. ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کروں. حتی اتیت حائطا للانصار لبنی نجار، تو میں بنی نجار کے انصار کے ایک باغ کے پاس پہنچا. یعنی بنی نجار کے جو انصار تھے ان کا ایک باغ تھا، ان کے پاس، اس باغ کے پاس میں پہنچا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر ہوں. فدرت بھی، تو میں اس باغ کے چار دیواری تھی، تو چار دیواری کے ارد گرد چکر لگاتا رہا. فدرت بھی، چکر لگاتا رہا. هل اجد له بابا، تاکہ مجھے اس باغ کا دروازہ مل جائے. فلم اجد، تو مجھے دروازہ نہیں ملا. یعنی اس گھبراہٹ کے وقت میں اور جلتی کے وقت میں، اس جلتی میں مجھے دروازہ نہیں ملا. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارج، تو ادھر ایک نالا تھا جو اس باغ کے دیوار کے اندر داخل ہو رہا تھا اور باہر ایک کنویں سے آ رہا تھا. وہ پانی من بئر خارجۃ، وہ نالا ایک کنویں سے آ رہا تھا اور اس باغ کے اندر دیوار سے داخل ہو رہا تھا. والربیع الجدول، یہ ربیع کی وہ کر رہے ہیں، معنی بتا رہے ہیں کہ ربیع کہتے ہیں الجدول، چھوٹی نہر کو، یعنی چھوٹا سا نالا تھا. قال فاحتفظت، تو میں سکڑ گیا. فدخلت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں سکڑ کر اس نالے کے اندر کیا ہو گیا،
داخل ہو کر باغ کے اندر داخل ہو گیا. فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا نعم یا رسول اللہ. فقال فاحتفظت، یعنی میں اس نالے کے اندر سکڑ کے داخل ہو گیا. فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، یعنی انہوں نے آواز دی کہ ابو ہریرہ. فقلت، میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ. قال ما شانک، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ کی کیا حالت ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. قلت، میں نے کہا کنت بین اظہرنا فقمنا فابطأت علینا فخشینا ان تقطع دوننا. تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان تھے، بیٹھے ہوئے تھے. فقمت، پھر آپ کھڑے ہو گئے یعنی چلے گئے. فابطأت علینا، آپ نے واپس آنے میں دیر کر دی. فخشینا، تو ہم ڈر گئے کہ ان تقطع دوننا، کہ آپ کو ہم سے دوری کی وجہ سے کسی نے تکلیف نہ پہنچا دی ہو. ففزعنا، تو ہم ڈر گئے. فکنت اول من فزع، تو میں ان لوگوں میں سے سب سے پہلے تھا جنہوں نے ڈر محسوس کیا. فاتیت هذا الحائط، تو میں اس دیوار کے پاس آیا. فاحتفظت، اور میں سکڑ گیا. کما یحتفظ الثعلب، جیسے کہ لومڑی سکڑ جاتی ہے، یعنی سکڑ کر اس نالے سے باغ کے اندر داخل ہو گیا. وہؤلاء الناس ورائی، اور یہ تمام لوگ میرے پیچھے آ گئے، یعنی باقی صحابہ بھی پہنچ آئے تھے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی باقی صحابہ باغ کے باہر ہی تھے لیکن پہنچ آئے تھے. تو یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہؤلاء الناس ورائی، کہ باقی لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، وأعطانی نعلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور یعنی میرا نام پکارا اور مجھے اپنی دونوں جوتے دے دیے. فقال، اور فرمایا اذهب بنعلی ہاتین، کہ میرے ان دونوں جوتوں کو لے جاؤ. فمن لقیک من وراء هذا الحیط، اور اس دیوار کے پیچھے آپ کو جو بھی بندہ ملے، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا به قلبہ، اور اس دیوار کے پیچھے آپ کو جو بھی آدمی ملے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، اس شخص کو جنت کی خوشخبری دے دو. فکان اول من لقیت عمر، تو سب سے پہلا وہ شخص جس سے میں ملا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فقال، انہوں نے فرمایا ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے کیا ہیں، یعنی یہ دو جوتے تیرے ہاتھ میں کیا کر رہے ہیں. قلت، میں نے کہا ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں. باسنی بہما، انہوں نے مجھے بھیجا ان جوتوں کے ساتھ. ان لوگوں کے من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا به قلبہ بشرتہ بالجنہ، انہوں نے مجھے ان دونوں جوتوں کے ساتھ بھیجا ان لوگوں کی طرف جن سے میں ملوں اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین بھی رکھتے ہو، تو ان لوگوں کو میں جنت کی خوشخبری دے دوں. فضرب عمر بین صدیہ فخررت لاستی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے چھاتی کے درمیان مکہ مارا اور میں اپنے پیٹھ کے بل گر گیا. فقال، اور فرمایا ارجع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ واپس لوٹ جاؤ. فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ گیا. فاجہشت بالبکاء، اور میں رو رو کر اپنی فریاد بتانے لگا. ورکبنی عمر واذا هو علی اسری، اور میرے پیچھے عمر بھی آگے اور وہ میرے پیچھے کھڑے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں فریاد کر رہا ہے. قلت، میں نے کہا لقیت عمر، میں عمر سے ملا. فاخبرتہ بالذی بعثنی بہ، اور میں نے عمر کو اس بات کی خبر دی جس بات کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا. فضرب بین صدی ضربۃ خرارت لاستی، تو عمر نے مجھے ایک ایسا مکہ مارا جس سے میں اپنی پیٹھ کے بل گر گیا. فقال، اور عمر نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، تجھے کس بات نے اس
تجھے کس بات نے اس کام پر مجبور کیا، یعنی کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے مارا؟ قال، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بھی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابعثت ابا ہریرہ بن علیک من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا به قلبہ بشرہ بالجنہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے دونوں جوتے دے کر بھیجا تھا ان لوگوں کی طرف جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس کو جنت کی خوشخبری دے دیں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فلا تفعل، آپ ایسا نہ کریے، فإنی اخشى، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، آپ ایسا نہ کیجیے اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ پھر اس بات پر ہی بھروسہ کر لیں گے اور توکل کر لیں گے، یعنی پھر اعمال نہیں کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم جنتی ہیں، تو آپ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس بات پر ہی بھروسہ کر لیں گے، فخلہم یعملون، کہ اللہ کے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ عمل کرتے رہیں، یعنی اس بات کی وجہ سے وہ عمل چھوڑ دیں گے تو آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ خوشخبری نہ دیں تاکہ وہ عمل میں لگے رہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخلہم، رواہ مسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی ان کو اسی حالت پہ چھوڑ دیجئے، یعنی پھر خوشخبری نہیں دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، رواہ احمد۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، اصحاب نبی میں سے یعنی بعض صحابہ، اصحاب نبی میں سے بعض لوگ یعنی بعض صحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حزنوا علیہ، تو صحابہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غمگین تھے، حتی کاد بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ بعض صحابہ کو تو وسوسے آنے لگے۔ یہ وسوسے کس بات کے تھے؟ تو وسوسے اس بات کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ گویا دین بھی ختم ہو گیا اور دین کا قصہ بھی تمام ہو گیا، جیسے باقی انبیاء جب فوت ہو جاتے تھے تو ان کا دین بھی ختم ہو جاتا تھا، پھر دوسرا نبی آتا تھا، پھر اس کی تابعداری ہوتی تھی، تو بعض صحابہ کو یہ وسوسے آنے لگے۔ قال عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ مِنْهُمْ، میں بھی ان صحابہ میں سے تھا جن کو یہ وسوسے آتے تھے۔ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، اسی حال میں میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی یہی بات میں سوچ رہا تھا، مر علی عمر، کہ میرے پاس سے حضرت عمر گزرے، وسلم، اور سلام کیا، فلم اشعر به، مجھے ان کے سلام کا پتہ نہیں چلا، یعنی میں اپنے غم میں اور اپنی فکر میں تھا، مجھے علم نہیں ہوا کہ وہ میرے پاس سے گزرے۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میری شکایت لگا دی۔ ثم اقبلا، پھر وہ دونوں آئے، حتی سلما علیہ جمیعا، تو ان دونوں نے مجھے سلام کیا۔ فقال ابو بکر ما حملک الا ترد علی اخیک عمر سلامہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اس بات پر مجبور کیا کہ تو نے اپنے بھائی عمر کو سلام کا جواب نہیں دیا؟ قلت ما فعلت، تو میں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بلا، بے شک، اللہ کی قسم، واللہ لقد فعلت، اللہ کی قسم آپ نے ایسا ہی کیا، یعنی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ آپ میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے سلام کیا، مجھے اس کی خبر نہیں، یعنی اپنی فکر میں تھے تو پتہ نہیں چلا۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدق عثمان، عثمان نے سچ کہا، قد شغلک عن ذالک امر، یقیناً آپ کو اس سے، یعنی سلام دینے سے کسی کام نے، کسی بڑے کام نے کیا کیا ہوگا، مشغول کیا ہوگا، یعنی آپ کو سلام، حضرت عمر کے سلام کے جواب دینے نے کسی کام نے روکا ہوگا۔ قد شغلک، یقیناً آپ کو روکا ہوگا، عن ذالک، سلام کے جواب دینے سے، امر، کسی بڑے کام نے،
یعنی کوئی بڑا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلا اور آپ نے سلام نہیں دیا. فقلت اجل، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں بالکل. قال، تو انہوں نے فرمایا ما ہوا، وہ کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے اپنے نبی کو وفات دے دی. قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، اس سے پہلے کہ ہم ان سے اس معاملے کی نجات کے بارے میں سوال کرتے. کس معاملے کی نجات؟ یعنی جہنم سے نجات کے بارے میں ہم سوال کرتے، اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو وفات دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نجات هذا الامر، یعنی شیطان جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں بہکاتا ہے، تو اس امر سے نجات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. قال ابو بکر قد سألته عن ذلك، ابو بکر تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے. فقمت الیہ، تو میں ان کی طرف کھڑا ہو گیا. وقلت له بأبي انت وأمي، اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. انت احق بها، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار تھے. قال ابو بکر، ابو بکر تعالیٰ نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، یعنی ابھی اس واقعے کا بیان کر رہے ہیں جب ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. قال ابو بکر تعالیٰ نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ما نجات هذا الامر، اس امر سے نجات کیسے ممکن ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على عمی، اس امر سے وہی مراد ہے، یعنی جہنم کی آگ. زیادہ راجی قول یہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على عمی فردها، جس شخص نے بھی مجھ سے وہ کلمہ قبول کیا ہے جو میں نے اپنے چاچا پر پیش کیا تھا، یعنی ابو طالب پر، اور انہوں نے اس کو رد کر دیا، تو وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی جس نے بھی مجھ سے یہ کلمہ قبول کیا ہے، یعنی اس پر یقین رکھا ہے اور اس کو مانا ہے اور اس پر اعتقاد رکھا ہے اور اس کے عمل کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اس کا معنی ہے من قبیلہ. قبول کرنے کا یہی معنی ہے کہ کلمے پر اعتقاد بھی رکھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کی. کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کے احکامات کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ، رب العالمین کے احکامات کو ماننا، اور محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس کو پورا کرنا. یہ ہے کلمے کو قبول کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. تو آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے یہ کلمہ قبول کیا جو میں اپنے چاچا پر پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو رد کر دیا، فَهُوَ لَهُ نِجَاتٌ، تو اس کلمے کا قبول کرنا ان کے لیے نجات کا باعث ہے. رواہ احمد.